NCNTV کے پروگرام کلام الہی میں تمام ناظرین اور آج کے خصوصی مہمان جناب ایمانویل راتق لوتھر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم اور سینئر شخصیت ہیں جو جنگ نیوز پیپر میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تعلیم پائی، اسلامی علوم اور تقابلی مذہب میں MA کیا اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، عالم دین ہیں اور تقریباً انہوں نے 23 کتابیں جو لکھی ہیں دین پہ، 2 سیرت پہ لکھی۔ ان کو صدارتی ایوارڈ ملا کتاب کے لکھنے پر، اور خصوصی جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں جو بین الاقوامی کتابی مقابلے میں صدارتی ایوارڈ بھی دیا، انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی۔ ان کی زیادہ کتابیں انگلش زبان میں ہیں اور انگلش اخبارات میں وہ کالم بھی لکھتے ہیں۔ ہم انہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ وہ عربی میں بھی بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پھر وہ ڈبیٹر بھی ہیں۔ مختلف ممالک میں وہ انہوں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا، اور آج جو ہم نے ایک ٹاپک ان کی رضامندی کے ساتھ، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے جو کیا وہ تھا کلام مقدس یا بائبل مقدس، خدا کا کلام۔ اس پہ تاریخ کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے، اور جو قرآن پاک کلام مقدس بائبل مقدس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ایمانویل لوتھر راتق صاحب، آپ کو خوش آمدید ہے کلام الہی میں۔ تو جناب، آپ کا کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ جناب، اور آپ کے بڑے جو کائنڈ ورڈز جو تھے ان کا میں بے حد ممنون ہوں۔ اور میں تو اتنا کوئی عالم نہیں ہوں، کیونکہ میں تو یہی اس شعر کا ہی مصداق ہوں جو لکھا ہے فارسی میں کہ بھئی نہ محقق بود نہ دانش مند، محقق بھی نہیں ہوں، دانش مند بھی نہیں ہوں، 4 پائے برو کتابیں چند۔ کتابیں ہیں وہ، بس ان کو پڑھنے سے کوئی بہت بڑا عالم نہیں بن سکتا۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، there are great people, but I had intended, as you hinted, that the talk should be done because our Swedish people, and I have contact more with the English people there across the world who speak English, so hardly they understand Urdu. With your permission, we will mix Urdu with English as well. So I had made this outline with focusing on Bible, the topic you suggested. So it is here. You can see behind that also. I hold it in my hand as well. It's a Bible. What is Bible? And what is its history? And what the Quran says about the Bible. So that is our topic. So we will continue in Urdu as well. And I will also highlight the major points in English. My dear friends, Mr. Anders and Mr. Rolf, both are politicians. They have kindly also come here physically to appreciate our Urdu even, because they don't understand Urdu. But for them, we will speaking. And my son, Taha, and my Samuel son is also here. راتق صاحب، آپ ایک بڑے نامور جرنلسٹ تھے۔ جنگ سب سے بڑا ایک اخبار ہے، پھر جو آج بڑے صحافی ہیں، حامد میر ہیں، وہ دوسرے بہت سارے صحافی آپ سے اس وقت جونیئر ہوا کرتے تھے جب آپ تھے۔
تو یہ صحافت سے آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے اسلامی علوم کا بھی علم حاصل کیا اور پھر تقابلی جائزہ جو مذاہب کا تقابلی جائزہ پہ بھی آپ نے ماسٹر کیا؟ اس کا ضرور بتائیے گا، ایک میرے لیے، چونکہ میں بھی ایک صحافی ہوں، تو آپ نے ٹریک کیسے چینج کیا؟ جی نہیں، وہ ٹریک تو میں نے چینج نہیں کیا. وہ ماسٹر I had obtained my master degree before I joined Daily Jang and other papers as well. I worked in Daily Noir as well. Hamid Mir is, you see, more famous journalist. Sohail Wadaj, all are my friends. They are like my sons and my brothers, younger brothers. They are in age younger than me, but in reputation they are much senior than me. So, but I have privilege to be working with them. And but then there was a kind of advertisement in papers that anybody who can write on the life of the Holy Prophet Muhammad can participate, write his book and send it to the that time Zia's time to the embassy. उस वक्त ये दौर ऐसा हुआ, I should say in Urdu too, कि भाई MA जो था वो मैंने पहले ही किया हुआ था, और वो MA जो है वो इस्लामियात, वो उसकी कहानी जो है अलग है. वो जो है वो मेरे बाप की वजह से उन्होंने मुझे इस्लामिया स्कूल सरगोदा में दाखिल किया, और वहाँ से जो मैं क्रिश्चियन वाहिद लड़का था, I was only one Christian student there. So there people, my class fellows, they started asking me that what about your Bible? You believe in 3 gods and you believe your Bible is changed. So then I didn't know the proper answer. So that time during my school age, I started studying how to answer. And there was a pastor there, Nazir Yusuf. He came as a pastor, priest there in our Sargoda city. And then he gave me one book, which is called The People of the Mosque. So I have still that book with me. And but then I kept on studying as a hobby. It is not my profession to study religion, but as a hobby, I started it from, you could say, from my school days. School के वक्त ही से मैंने इसको मुताला बामी जो है तकाबली मुताला शुरू कर दिया. और उसके बाद वो मैंने उस मौके को, I captured that occasion when they had invited people to write the book, and my friends like Sohail Wadaj and other people who are senior journalists now, great journalists now, they advised me to Arshad Arif from Muqabil TV. They are all my friends. That time Munu Bhai was, they encouraged me to write the book on the holy life of the Prophet of Islam. So I did that, and I won that award. That book is behind me there. That is answering. रातिक साहब, ये भी मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपने जब कुरान पाक की एक बड़ी तफसील से स्टडी की, और जाहिर है बाइबल मुकद्दस ऑलरेडी आप उसको जानते थे, आप पढ़ते थे, तो इनमें आपने ऐसी क्या मुश्तरका चीज़ें देखी, अच्छी देखी, या क्या अक्स क्या किया, क्या है जो बाद में या तो थोड़ा सा डिफरेंस आया, या क्या? आप तो बड़ी स्टडी की, और मैं चाहूँगा कि आप अरबी में भी इसका ज़रूर बात कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सी ऐसी बात है कुरान पाक में जो बाइबल को, जैसे कहते हैं ना कि जब आपको समझ ना आए तो आप नसार और यहूद के पास जाओ और समझो, तो ऐसी क्या आपने पाया दोनों की कलाम मुकद्दस और कुरान पाक में? जी, It's very good question, because I am a person of dialogue, and I am a person of finding similarities and commonality between religions. So when I study Quran from my childhood onward, and even I study it every day. Also, I read it every day. Ratiq Saab, I'm so sorry, because mostly people are Urdu people. So if you speak in Urdu mostly, तो then your kindness. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. ये देखिए कि मैं जो हूँ वो मुनाजर नहीं हूँ,
بلکہ میں محبت کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں، اور یہ جو محبت کی باتیں ہیں یہ قرآن اور بائبل میں بڑی مشترک ہیں، اور اسی سے متاثر ہو کر ایک شخص جو ہے سلطان محمد پال، اس نے کتاب لکھی اور قرآن. He said, if Christians say that Quran جو ہے most of it is taken from Bible or similar to Bible, so we can claim that it is our Quran. So there is no difference, because when Adam had disobeyed, to put in the lighter word, جب اس نے نافرمانی کی، جو جیسے چھوٹے لفظوں میں، تو قرآن میں تو کہا ہے فغوا فعصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. عصا جو ہے، یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ آسی جیسے ہم کہتے ہیں، ہمارے فادر بھی ہے کہ ان کا تخلص بھی آسی ہے. تو قرآن نے آدم کو یہ کہا کہ فعصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ترجمے والوں نے کیا ہے. لیکن وہ جو زیادہ عربی کو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عصا ہی کا جو ہے یہ اشارہ جو ہے وہ گناہ کی طرف ہے. تو بٹ اینی وے، چونکہ نبیوں کو زیادہ تر معصوم مانا جاتا ہے، اور تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ آیا ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے خدا سے دور ہو گیا. جب خدا سے دور ہو گیا تو قرآن اور بائبل دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ انہوں نے خدا نے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ان کو واپس لانے کے لیے، to restore them back to their original position. So that is why it is similar from the beginning. And آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ there is no difference, because whatever Quran says, I have put also، میں نے دیکھا اس پر بھی میں نے لکھا ہے اپنے پوسٹر پر بھی، جو آؤٹ لائن میں نے بنائی ہے. تو وہ آگے اس میں جب پہلے ہسٹری کو بیان کریں گے تو پھر قرآن کی جب آیات میں نے لکھی ہیں، اور وہ میں زبانی بھی جانتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ بھئی کون سی قرآن پاک نے اس کی کیا منزلت ہے الکتاب کی. یہ بائبل جو ہے، یہ قرآن نے اس کو بائبل نہیں کہا، اس کو کہا الکتاب. اس کے ساتھ پہلے جو لفظ لگایا ہے دی کا لفظ لگایا ہے، اس میں تعریف کہتے ہیں گرامر میں. دی بک، اٹ از ناٹ دا بک بٹ دی بک. بائبل از دی بک، خصوصی کتاب ہے، اسپیشل بک ہے. تو اٹس ناٹ آرڈنری بک. آئی ہیو 6000 books here, but they are not the book. They are books. But Quran says that this is the book, Al-Kitab. So اس واسطے یہ دیکھیے یہ قرآن نے کیسی، اور 130 مرتبہ بائبل کی کا حوالہ دیا گیا. بائبل قرآن. رتق صاحب، کچھ دن پہلے ایک کتاب شائع ہوئی، ایک بڑے پروفیسر عالم ہیں، عالم دین بھی ہیں، انہوں نے کتاب ایک لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ کرسچن they believed on a three God. یہ تو دیکھو یہ قرآن نے تو کہا ہے فیہم طائفتن قائمتن، یعنی ان میں ایسے کچھ گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی فرقے ہوتے تھے اس میں. تو وہ فرقوں کی طرف اشارہ ہے، جو ایسے تو ان کو کہا ہے کہ ان میں یتلون الکتاب فی طائفتن قائمتن، ان میں ایک راست حقیقی رستے پر چلنے والا فرقہ ہے. بٹ وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی طرف اشارہ قرآن نے کیا ہے. لیکن قرآن کبھی یہ نہیں کہا کہ جو عیسائی جو ہیں وہ ان کو اہل کتاب کہا ہے. ان کو جو ہے فرق کیا ہے، جو کفار تھے رسول پاک کے رشتہ دار جو تھے اکثر، ابو سفیان، ابو جہل، ان کو اہل کتاب نہیں کہا، وہ امیون کہا ہے، وہ بغیر کتاب کے تھے. اور یہ جو عیسائی ہیں اور یہود ہیں ان کو separately the Quran has make difference between the people of the book and the people who don't have the book. So اس واسطے وہ اس میں کوئی ذکر نہیں ایسا. وہ گمراہوں کو کہا ہے کہ لا تقولوا ثلاثہ، وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی خدا تین ہے فزیکلی، وہ ان کو کہا کہ ایسا مت کہو. لیکن صحیح فرقے والے جو ہیں آرتھوڈاکس کرسچن کو نہیں کہا، ان کو تو کہا ہے وہ ہم یتلون الکتاب، وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ رات کو سجدہ ریز ہو کے پڑھتے ہیں، ان کی طرف یہ اشارہ نہیں.
تو جو ایسے مسیح جو لوگ ہیں، کئی جو ہیں، کئی فرقے ہیں، جیسے اہل اسلام میں کئی فرقے ہیں، اسی طرح مسیحوں میں بھی کئی فرقے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو بی بی مریم کو خدا کی ذات سمجھتے تھے. یہ اس میں قرآن کی ان کو لوگ ہے. لیکن جو مسیح ہیں وہ بی بی مریم کو خدا کا جو سمجھتے ہیں وہ اس میں اس تثلیث فی التوحید میں بھی وہ شامل نہیں کرتے. تو قرآن پاک میں کسی جگہ نام لے کر یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جو مسیح سارے من حیث المجموع پورے کولیکٹیولی they believe in three gods. So that is another point. But yes. میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ ایسا تھوڑا سا، چونکہ اس وقت قائرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں کیا متاثر کن، ایسی کیا متاثر کن بات ہے جو اس سے تھوڑا سا ذرا بتائیے گا تاکہ ہم تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں. جی اب دیکھیے کہ بائبل کی جو تعلیم ہے اٹ از اے ونڈرفل بک. اب جیسے یہ تعلیم ہے، مائی فرینڈ رولف ہیز پرنٹڈ اٹ آؤٹ فار می اینڈ آئی ہیو دوز نوٹس ہیئر. So its teaching is peerless. یہ کتاب جو ہے، اس کی تعلیمات جو دیکھو، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے ان کو زبان کھول کر یہ کہنے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے حلیم ہے، فروتن ہے، اور مبارک ہے وہ راست بازی کے بھوکے. بلیسنگ سے شروع ہوتا ہے. یہ جو ہے ابوالکلام آزاد نے اور ہٹی نے، یہ دیکھیے کتاب ہے، میں زیادہ اس طرف نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے انگریزی میں یہ کتابیں ہیں. جو نان بلیور ہیں، فلاسفر ہٹی، اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف یورپین مارل. اس میں اس نے لکھا کہ مسیح کی 3 سال کی جو ہے بشارت جو تھی، اس نے وہ اثر کیا جو کہ بڑے بڑے فلاسفروں کی کئی سال بھر کی تعلیمات نہیں کر سکتی. تو بائبل کی تعلیم جو ہے وہ، جیسے یہ کتاب بھی بے مثل ہے، الکتاب ہے، کتاب نہیں ہے، الکتاب ہے، اسی طرح سے اس کی تعلیم جو ہے، جو ابوالکلام آزاد نے تو اپنی تفسیر میں اس کا نام ہے ترجمان القرآن، اور اس ام الکتاب پر اس نے موٹی کتاب لکھی ہے، وہ میرے پاس ہے دوسرے کمرے میں. تو اس میں انہوں نے یہ مسیحی تعلیم کو جو ہے یہ اجاگر کیا. قرآن نے بھی یہی بتایا کہ بھائی وہ جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی محبت میں آپ کے بہت قریب ہیں، ہدایت پر ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں. سارے مسیحی گمراہ نہیں ہیں، ان میں سے چند گمراہ ہے. اسی طرح سے اب ہر مذہب میں ایسے ایسے فرقے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کو وہ گمراہ تصور کرتے ہیں. لیکن من حیث الجماعت انہوں نے مسیحیت کو کبھی ایسا قرآن نے یہ الزام نہیں دیا کہ بھائی وہ جو ہے 3 خدا کو مانتے ہیں. اور وہ نہ کہ یہ بائبل، وہ آگے آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. جب جو ٹاپک ہے کہ تاریخ میں یہ بائبل کی تاریخ کیسے مرتب، یہ ہم تک پہنچی کیسے، یہ اس پر میں نے انگریزی میں I have outlined that also, that this is the oldest Bible. We have 3 Bibles there in the world, and this is one of the oldest. Synoptic ہے، وہ Septuagint ہے، اور وہ جو چیز ہے کہ ایک روم کی لائبریری میں ہے. The other one is in Pittsburgh library. جو مختلف لائبریریوں میں وہ مخطوطے پڑے ہیں. اور یہ جو کہنا کہ یہ مولویوں کا یا ایسے مذہبی اسکالروں کا یہ کام ہے، قرآن کا یہ کام نہیں ہے. قرآن کو سچا مان کر کوئی آدمی جو ہے وہ بائبل کو محرف نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو کہہ سکتا کہ اس میں تعریف ہے. کیونکہ رسول پاک جو تھے وہ جو ہے ان کا تو بڑا کرسچنوں سے محبت تھی. سورہ مائدہ کی 50ویں آیت میں لکھا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یعنی جو محبت کے اعتبار سے اگر تم سب سے قریب سمجھو گے تو وہ مسیحی لوگ ہیں. یہ سورہ مائدہ کی 85 آیت ہے. بعض آیتیں جو ہے نمبر وہ 82 83 ہو جاتا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو بھی آیت شمار کر لیتے ہیں کئی قرآنوں میں. اس واسطے وہ فرق آگے پیچھے آپ دیکھ لینا. وہ میرے قرآن میں 85 آیت ہے، تو اس میں لکھا وَلَتَجِدَنَّ، زبانی یاد ہے مجھے، قرآن مجھے خدا کے فضل سے 2/3 زبانی یاد ہے. تو اب میں کتابیں دیکھتا نہیں، اب میرے پاس پڑھی ہیں ٹیبل پر، کہ خدا نخواستہ میں کوئی غلط نہ بات کر دوں. یہ انعام پر مجھے یہ قرآن مجید ملا ہے ڈالروں کے ساتھ. یہ جب میں نے کمپٹیشن پر، یہ میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں. اور پھر میرے پاس 20 قرآن ہے مختلف ترجموں کے ساتھ. تو وہ جو ترجمے جو ہیں وہ ہر آدمی جو ہے، اب دیکھیے کہ
جو مولانا مودودی کا ترجمہ اور ہے، ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اور ہے، اور جو ہے چراغ الدین جموی کا ترجمہ اور ہے، اور جو ہے عبد القادر جیلانی کا ترجمہ اور ہے. اسی طرح سے مختلف جو ہے لینگویج جو ہے وہ ٹرانسلیٹر جو ہے they render it differently. So then people, ordinary people and the people who are religious leadership, they tell people that Bible is changed because of the translation. So it is also, you see, that is the root cause. It is not in the Quran itself. میں ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک لفظ بھی، بائبل کا ایک لفظ بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس پہ آفتیں آئیں گی. جبکہ جو اگر ہم جائیں مسلم علماء تو کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات ہو تو کہتے ہیں جی آپ کی بائبل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. وہ علماء نہیں ہے، وہ علامہ ہیں. آپ پنجابی میں کہیں کہ وہ علماء نہیں ہے جو قرآن. دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی. تھوڑا سیدھا کیجئے گا، ہاں جی، نیچے تھوڑا جا کیجئے گا، تھوڑا اور نیچے کیجئے گا. پادری کلام مسیح، ہماری بائبل اور مسلم علماء. ہاں یہ جو دیکھو نور افشاں کے وہ ایڈیٹر تھے، اور وہ لاہور میں بھی تھے. نور افشاں نکلتا تھا، بڑا زبردست اخبار، وہ مسیحیوں کا اخبار. تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس پر سارے علماء کی میرے پاس پڑھی ہیں، فزیکل کتابیں ہیں. وہ سر سید کا بھی ہے، یہ کتاب انہوں نے میرے پاس ہے رکھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک ناٹ لوکنگ ٹوورڈز دا بک. So this is the commentary on the Bible. And grand old man of India, Sir Syed Ahmad, founder of Muslim Aligarh University, first university was founded by that great man. And he was a great scholar of Quran. And he has written also the commentary on the Bible. And here he has told that this allegation is totally false, that Bible is changed, Bible is altered, and this is only those people who have no access to such books. They only listen and spread among the common people. Common people are not researchers. They can only listen to the head of the mosque, and then they start راتق صاحب، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ قرآن پاک میں تو نہیں ایسا ملتا کہ جی بائبل بدل گئی. یہ صرف علماء کرام نے، ان کو کیوں ایسی ضرورت پڑی کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی بدل گئی؟ علماء جو ہیں وہ میں نے بولا ہے کہ ان کو میں تو علماء نہیں سمجھتا. بھائی وہ ٹھیک ہے، عالم تو ہے علم کے اعتبار سے، لیکن وہ جو ہے دیکھیے یہ میرے پاس اور کتاب ہے پادری عبدالحق صاحب کی، اس کا نام ہے کلام حق. پھر میرے پاس اور کتاب ہے یہ علامہ تصحیف التعریف، اور میں نے خود بھی لکھی بائبل قرآن کی نظر میں. اور یہ دیکھیے، اگر مجھے نہیں خیال آپ کو نظر آ رہی ہیں، جب نہ نظر آئے تو مجھے کہہ دینا. اور یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ بڑی کتاب جو تھی 1800 میں لکھی گئی، اس کا نام ہے میزان الحق، اور یہ فرسٹ ہے میزان الحق. یہ فاؤنڈر جرمن کا اسکالر تھا، فاؤنڈر. ہی روٹ دس بک and he has proved to the Muslim scholars that this is a false allegation. This allegation is not correct, that the word of God, nobody can change the word of God. When God, if I say something and I look after what I promise, what God has said, God saves it. It's a miraculous saving of the copies of the Bible. آپ اس کو دیکھیں، اگر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگر اس کی میں ہسٹری آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ویلٹیر تھا فرانس کا، he said one time that after 25 years there will be no copies of Bible. Bernard Shaw also said so, and many other scholars, Americans and atheists, said that there will be no, this is dangerous book. But no, on the same place in France where Voltaire said so, there is a Bible Society. He said there will be no Bible after 25. This is a miracle of the Bible. God protects his, we can imagine every evil, but this evil, that people are able to change the word of God, that is beyond comprehension. God protects his word, one way or the other. So God protects our body. God has created us when he wants. So God protects his word also. Yes, Bible is also changed our life. That also.
Very good. You have done a great study yourself. And Bible is a miraculous book. If you get in touch with Bible, then you are changed. You are not the same. If you read it thoroughly, not with the point of the mullah or anybody who is a small red. जो आप देखिए, देखो ये सदाकत बाइबल है, इसकी भी बड़ी बड़ी, मैं आपको किताबें सिर्फ दिखाऊंगा. अब ये मैं उनका I will say the summary of those books by heart, without looking into the books. So this is also, I can show you these books, and this book I have shown you. This is my daughter was there in Ireland, and this Hitti, you see, Hitti wrote that book. This Leakey wrote that book, History of European Morals. Here he said, he was not Christian, but he said that the work which Jesus did in 3 years, short years, collect all the philosophers, all the teachings of every moralist, then cannot match them. And this also, I will show you here. I have only small, Rolf has printed those things for me. This is the summary of the gospel. ये 8 beatitudes जो हैं, जैसे रसूल पाक जो थे, उन्होंने खुतबा, आखिरी जो खुतबा दिया, वो भी summary of his teaching. And this is the summary of the teaching of Jesus Christ. And that is in only 8 verses. We call it 8 beatitudes. मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो जो राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो कि सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं, और मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, खुदा को देखेंगे, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के फरजान कहलाएंगे. अब खुदा के फरजान जो है, इस पर भी लोग इतराज करते हैं. इसका मतलब है कोई खुदा की बीवी नहीं है, खुदा रूह है. God has no wife. मैं एक रातिक साहब एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि हम कई दफा बाप का लफ्ज यूज करते हैं गॉड के लिए कि ही इज आवर फादर. कुरान ने भी ये कहा, क्या कि खुदा को ऐसा याद करो जैसे बापों को याद करो. हदीस कहती है अल खल्क़ु यालुल्लाह. The hadith says that the whole creation is like children of God. So that does not mean that physical, that God has wife and he has having some fellowship with the wives of the that is, and with children. No physical. God is spirit and his relations are spiritual. So when I say God listens, it does not mean that God has ear as we listen. God listens without ears, physical ear. God sees. He has no eyes like his. जब कहते हैं अल्लाह हो बसीरुन, अल्लाह हो समीउन, तो हम ये हमारा मतलब ये नहीं है कि वो खुदा के जो है वो रम अल्लाह हो, अल्लाह ने फेंका तो अल्लाह ने जो उसका हाथ तो नहीं है हमारी तरह 5 उंगलियों की तरह. ये मुहावरे होते हैं, ये हर लैंग्वेज में मुहावरा है. जब ये कहा जाता है कि जो है this anybody who has cut off his relations with the word and always thinking about God, he is on the status of that relations, close relations. So close relation as a son as his father. So that is idiomatic. We cannot say that it is literal meaning. So but people who are saying so, and some there are people, Quran does not say so. Quran is differentiating between the people who follow the true gospel and who follow these who are following their own scribes and riwayat, traditions. So Jesus himself said that people, they belie the word of God with their traditions. So this is traditions that people are saying that people worship idols. Hindus, our brothers Hindus, they worship idols. So this, but they don't think that the God is there, but they think so. So that is why. अगर मैं ये पूछता हूँ कि बाइबल मुकद्दस आम किताबों से बहुत मुनफरिद है, अलग है, तो how can you prove that Bible, a holy book, Bible मुकद्दस is a different others book? देखिए मैंने ये लिखा है इस पर आउटलाइन में, it claims to be so, it proves to be so, and it seems to be so. अब देखो जो तहकीक करेगा बाइबल की, उसको ये मानना पड़ेगा
the beauty of the Bible when you read it, you know. اب یہ جو ہے یہ بے شک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، مسیح نے اس کی گواہی دی. اب یہ جو میں پمفلٹ آپ کو دکھا رہا تھا، یہ میں نے بیٹا میرا جو پیدا ہوا پھر وہ فوت ہو گیا اس سے، تو اسی کے نام سے میں نے منسوخ کیا. کون کہتا ہے بائبل خدا کا کلام ہے؟ تو this is there I said Jesus has said so. Jesus has attested. Prophets have said so. Quran has said so. قرآن نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اب وہ تعریف کا جو انہوں نے بنا لیا الزام، اس میں کسی جگہ کرسچنوں کو نام لے کر نہیں کہا گیا. وہ کہتا ہے وہ یہ دیکھو اس پر یہ پرانی کتابیں ہیں، اب پھٹی ہیں، بوسیدہ ہیں، لیکن میں نے اس وقت سے سنبھال کے رکھی ہیں بچپن سے. اب اس میں یہ لکھا ہے یسمعون کلام اللہ ہے، وہ اس کلام کو سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی وہ سننے کے بعد تعویل کرتے تھے. وہی ثم یحرفونہ، یعنی یسمعون کلام اللہ، کلام کو سنتے تھے، ورڈ آف گاڈ تھا. the people when Jesus spoke and the people who they think they have changed the Bible، اب جو بائبل کو جو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ تو کلام کو سنتے تھے. قرآن نے گواہی دی کہ وہ کلام تھا اللہ کا، وہ تو سنتے تھے. تو اب اس میں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. جو سر سید نے یہ بتایا ہے کہ change is literal as well as meaning. They change the meaning of the words. So that is تحریف. تحریف کو جو ہے لفظی تحریف نہیں بائبل میں ہو سکتی. یہ جو ابن عباس نے یہ بولا ہے کہ یہ ایسا، ابن عباس جو رسول پاک کے چچا زاد تھے، انہوں نے بولا ہے کہ بھئی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر ابن عباس میں. اب یہ دیکھو یہ جو ہے اس میں یہ سارے اشارے ہیں، کوئی بڑے بڑے در منصور میں جلال الدین نے، بیضاوی نے، رازی نے، یہ میرے پاس اس کے 8-10 جلدیں ہیں. تو ان میں سارا یہ لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک کلام جو ہے جب وہ اتنا بڑھ جائے، اس چیز کی اتنی نقلیں ہوں، so many copies were prevalent there. How people could change? If one person would change, if I change once I try to change one verse from the Bible here, Anders cannot change it. It is not changed in his copy. It is not changed in Rolf's copy, in Samuel's copy. So it was spread all over. So if somebody satanic will change his copy, so that is his interpretation or his action. It does not change. میں تھوڑا سا ایک اور بھی بڑھوں گا آگے کہ بعض لوگ ایک شوشہ سا اٹھا ہوا تھا، ایسی بات کہہ دی ایک صاحب نے کہ حضرت عیسیٰ کا یا ان کا تاریخ میں نام نہیں ہے، تاریخ میں نام نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو ہمیں تو پتہ ہے کہ کہاں سے تاریخ جو ہے آج کی ڈیٹ ہی عیسوی صدی سے شروع ہوئی ہے. آپ کیسے پروو کریں گے کہ تاریخ کیسے تاریخ اپروو کر رہی ہے اس کو؟ اب دیکھیے میں I answer your question. Jesus is not mentioned only in the Gospels. It is mentioned in the non-Christian historians like Josephus and at that time who were Jews, enemies to Christians. They wrote history and he is mentioned there. So it is not an imagination. It is not a fiction. It is reality. Jesus lived there and the history tells us. If somebody says there was no Alexander, so I have not seen Alexander. Alexander is in the history books. So Jesus Christ is a history book of the world, not only in the Gospels, but it is in the other books as well. Josephus and many other Jewish writers, historians have written that. If we say Jinnah is a fiction, so somebody could say, somebody would say Jinnah was not a Muslim. Somebody said so, and they didn't want to say his last prayers also, some scholars. But don't believe them. But you see, and people are like that. This is world. People have different thoughts, but you should see, if you have to see without prejudice, then you will come to the conclusion. No, you see, I am a Christian, but I wrote on the life of Muhammad. So I wrote as a historian. So this is without putting glasses on, red glass or black glass. If you put that glass, Rolf has bought one glass, my son has brought.
So this glass is whatever color of the glass is, you see like that. But you should have a plain. You should look plain without coloring it. I put that verse also in Urdu. समझेगा ना तू जब तक बेरंग ना हो दराख. ये शेर मैंने लिखा है उस पर कि जब तक आपका prejudice, you are not free of prejudice. तशब्ब से जब तक आप अलग नहीं होते हैं, तो you have colored view. You know, you must, a scholar, a journalist, a doctor, they should be free of prejudice. Otherwise, they cannot. If the doctor is prejudiced, he says he will treat only Hindus, he will treat only Muslims, he will treat only Shias. He is not a doctor. If a journalist only thinks that he will write about Christians only, if I am Christian, and if somebody says that put on the glasses. So whatever color of the glasses you have, so if you have a plain, so then you look it as it is. But if you have colored glasses, Rolf has bought one glass for glasses here also. I had some problem with my eyes. So when I go to the doctor, I put black glasses, sunglasses. So then you see shady things. You don't see crystal clear. So when I have to see crystal clear, I should have glasses of that which are not colored. So people see with colored glasses, their opinion is colored. So that is why we should see that it is not easy to become. ये जो शेर मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, ना मुहक्किक बूद ना दानिशमंद, तो चार पाए बरो किताबें चंद. मुआशी पर अगर आप किताबें ला दो मेरी तरह के जाहिल पर, तो वो आलिम नहीं बन सकता. तो इसी तरह से वो जो बहुत बहुत उलमा जैसे आप कहते हो, वो उलमा सू हैं, उलमा हक हैं. उलमा की दो, there are two categories. One ulama like जावेद गामदी साहब हैं, और जो है बड़े बड़े मुहक्किक हैं. चिराग ये जो किताब मैंने आपको दिखाई, इसमें बड़े बड़े उलमा के नाम हैं, मुस्लिम उलमा हैं. उन सब ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल दैट बाइबल कुड बी चेंज. सर सैयद से शुरू करो, वो इब्ने अब्बास से शुरू करो, तफसीर इमाम राजी से शुरू करो, और बेजावी से शुरू करो. वो मेरी बहुत सारी उनकी किताबें हैं, कमेंट्रीज ऑफ द कुरान. एंड दे हु आर रियल स्कॉलर्स, they don't say that Bible is a changed word of God. It is real word of God. It is Kalamullah. God is protecting His word. So it's if God can only protect the Quran, if they say that जो है कुरान जो है इन्ना अंजलना जिक्रा व इन्ना लहूल हाफिजून, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम इसके, it's part of that if you believe so. But Bible is 66 books and 29 books there. So you see, and then in the New Testament you have. So you say God did not care to protect that portion and only started to protect Quran only. That is unfair. That's not good. God prepares and protects every word of, every dot. Jesus said, no dot can, and smallest letter on the T, the letter T, you have a small letter there. So that means the dot cannot be changed from the Bible. ये फिर दूरियां पैदा होती जा रही हैं, नई से नई किताब आ जाती है, वो कुछ ऐसे लिख देते हैं. तो ये क्या वजह, आपने इतनी रिसर्च की, डिबेटर भी हो मुख्तलिफ ममालिक में, तो इनके दूरियों की वजह क्या बनती नजर आई आपको, कि क्या वजह है कि जो एक माँ के पास आप चले जाओ, इसकी दो वजूहात है. देयर आर टू रीजंस. If you go to a mother, any mother, who has the ugliest child, you ask her, is your son or your child beautiful? She will say, my son or my child is the most beautiful. So that is one sentimental attachment that people think that our book is the best, other books are nothing. But that is not the way of the researchers. Researchers should put on, you see, the glasses without color. So, but I have done that, but I am the smallest of small. There are great scholars like Ghamidi Saab, Javed Ghamidi, but it's modern scholars, but you have even great scholars in the history of Islam and in the history of religion. You see, Reverend Barkatullah is here. You see, I have many books. He has written this book. It's called Authenticity of the Books of the Bible. He has written many books, and you see
that here is a long list of books which he consulted and wrote, you know, and you can see that if you can. So here you see, and he has written this book, which is also part of the syllabus there in theological seminaries in Pakistan and India at that time. He was professor in Missouri, Dehradun. First he was from Narwal, and he became Christian later. This is his picture. Yeah. And this is Reverend Barkatullah, his name. Yes. And his brother is. मुझे इन पे फख्र है कि मैंने इनके पास पढ़ा भी हूँ। जब मैं मतलब 5th में था तो इनसे मैं कुछ देर पढ़ा हूँ। आखिरी इनका टाइम था शायद जब ये मेरे उस्ताद भी हैं। तो रतिक साहब, आप चूंकि हम अगले प्रोग्राम में आपके बारे में सहाफत के बारे में भी, ये जो सहाफत आजकल चल रही है और आपके दौर की सहाफत क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आपके साथ बैठे हुए हैं हमारे दो स्वीडन भी, Swedish, my dear friend. आप तारफ इनको जरा कराएं ताकि हमारे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं तो करें। To my right side is Mr. Wolf. You show the adders. Shall I show their faces to you? Yes. They can come here. Wolf, and you also come. Both are politicians. Yeah. And Mr. Anders, he has done help all the time. And he was the one who arranged my 80th birthday party in his church. And Mr. Wolf, he's my heart also. And he is all the time coming. And my son, you must also, son and grandson also, come here. Thank you very much. Oh, so nice. So nice. Yeah, my son. Taha, Mr. Taha. Good. Mr. Taha. मेरी तरफ से इनको थैंक्स कहें कि बहुत सारे लोगों ने इनको देखा भी है और बैठे हुए थे। इसी तरह नाजरीन स्वीडन में और मुख्तलिफ ममालिक में जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने ये प्रोग्राम स्पेशल देखा भी है। और फिर I must also salute the ambassador of Pakistan here in Sweden. His name is Dr. Zahoor Ahmed, and he is great, full of love. And I call him bridge builder because he is also has the same approach. And Zafar Chaudhry and my all Muslim friends, Jameel Hassan, and in Germany, Amir Aziz, and in America, they are all watching. And this is and other friends, Elizabeth Sandrin, and Robin, and Mr. Blooming, Peter, in Holland also, in Canada also, they are logged in. So it will be also, but it is praise to God. I am nothing. It is only this is the wonderful book, and this is the book. Ratiq Sahab, I'm so sorry. Because you are a journalist and also a religious, we can say a religious person, आप दोनों उसमें हो, तो क्या जाते जाते अभी पाकिस्तान की आप अगर देखें एक तरफ सलाब सख्त आया हुआ है, आफत कह सकते हैं या आफत नहीं भी कह सकते, फिर सियासत वो खींचातानी है बजाय लोगों की मदद करने के लिए। तो आप एक सहाफी भी हैं, जाते जाते क्या मैसेज देंगे छोटा सा, फिर हम इजाजत लें अपने। मेरा मैसेज यही है कि इट इज ए लॉजिक ऑफ लव। देखिए, दिस इज द बाइबल समरी इज लव, इस लव। सो टू सेटल एवरीथिंग you must go to one word. This is love. Love thy neighbor as thyself. आप देखो, Jesus Christ ने कहा, this is the greatest, that you believe that God is one and you also love thy neighbor as thyself. So this is the teaching of, and this is my message to my Pakistani people, to all the people, to Hindus, to Sikhs,
everywhere. When you bind yourself in the bond of love, then everything is covered. You ignore the people's mistake, you ignore in your family mistakes. And because my daughter is there, she was here, and she wanted to get the link, but she came earlier. And also her name is Phoebe. And all Rolf's wife is there, and Mr. Anders' wife and children are there. We love. We like a family. जैसे as hadith में जैसे आया है, al khalqu yalullah, or Jesus chose the word love, father, as father loves the children. So God loves us. Quran also says the same. So it is also one and the same thing. ला नफरको बैना आदिन मिनहुम, हम किसी में फर्क नहीं करते. पैगंबरों में एक को कह देना छोटा, दूसरे को कह देना बड़ा, ये तो लोगों का काम है अकीदत की वजह से. कि कुरान का ये तालीम नहीं. कुरान ने कहा ला नफरको बैना आदिन मिनहुम. हम अब देखिए ये कॉमन ग्राउंड है. ये मेरा माडो होता है जब गया था. ये देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, ये जो है let us together find the common ground for dialogue, peace and understanding. So this is the one, this is my message. So and मैंने पहले ही कहा, कुरान की आयत मैंने लिखी है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इलाहुकुम व इलाहुना इलाहुन वाहिद. So that is message. We should not let lakum dinukum waliya din. We should not kill people for the sake of force our opinion to them. So if Pakistani people are doing like that, that is not good. That is not the teaching of the Quran. रतिक साहब, अभी टाइम हमारा ओवर हो चुका है, और मैं ख़ास ये कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में भी सूरत हाल चल रही है, पकड़ तकड़ कर रहे हैं, बजाय वो वहाँ लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, और उनका सारा माल और सबाब जो है पानी बहा के ले गया है, और इनको सिर्फ अपनी सियासी दुकानदारियों की जो है पड़ी हुई है. एक तरफ वफाक खींच रहा है तो एक तरफ सबाई हुकूमत भी उसके बराबर आने की कोशिश कर रही है. तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और खुदा ने चाहा तो हम फिर आपसे सहाफत के हवाले से. God bless you and take care. And you are living in UK, and our friends are very thankful. We are thankful to them, and thankful to my family and their families too, and your family too. And your son has you see helped us great technically, and you love to your wife and to everybody there who is listening. A special my salute to our ambassador and my friends, Muslim friends who are watching here in Stockholm. Thank you so much. आप इजाजत चाहते हैं. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Goodbye.